أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما۔ معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں و بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے مہینہ اور حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہے ماہ شعبان، فضائل و بدعات۔ غالباً آج شعبان مہینے کی 11 تاریخ ہے اور عربی سال کے حساب سے یہ عربی کا 8واں مہینہ ہے۔ لفظ شعبان یا اس مہینہ کا نام شعبان کیوں رکھا گیا؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر نقل کرتے ہیں کہ شعبان کا معنی ہوتا ہے بکھر جانا، پھیل جانا۔ چونکہ عرب لوگوں کا یہ دستور تھا کہ اس مہینہ میں پانی کی تلاش میں مختلف علاقے میں وہ لوگ پھیل جاتے تھے، اور اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے یعنی رجب کا مہینہ، چونکہ وہ حرمت اور ادب والا مہینہ تھا جس میں جنگ و جدال عرب کے لوگ نہیں کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے، تو اس مہینے میں جنگ و جدال کے لیے بھی بکھرتے تھے، منتشر ہو جاتے تھے، اسی لیے اس مہینے کا نام شعبان ہے۔ گویا کہ شعبان کا معنی یہ ہے پھیل جانا، بکھر جانا اور منتشر ہو جانا۔ تو کس اعتبار سے؟ یا تو پانی کی تلاش میں یا تو جنگ و جدال کے لیے۔ اس عنوان کو سمجھنے کے لیے بنیادی 2-3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیوں کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ قرآن سے سوال کریں گے تو قرآن جواب دے گا۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم پیدا ہوئے اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کا مقصد بتایا ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے صرف میری عبادت کے لیے۔ عبادت کب تک کریں گے؟ کب سے کریں گے؟ بچپنے میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں؟ قرآن سے اگر ہم پوچھتے ہیں تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 99، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ عبادت اس وقت تک کریں جب تک کہ موت آپ کے پاس نہ آئے،
یعنی موت جب آ جائے اور روح عنصری سے پرواز کر جائے، روح نکل جائے، اب عبادت نہیں ہے۔ تو جب تک انسان کے جسم میں روح لگی رہے گی اس وقت تک اللہ رب العالمین نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اور آپ عبادت کریں گے کس کے اسوا پر، کس نمونے پر، کس کو ہم اپنا آئیڈیل تصور کرتے ہوئے عبادت کریں گے؟ قرآن ہمیں اور آپ کو اس کا درس دیتا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ گویا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، عبادت اس وقت تک جب تک ہم زندہ رہیں، اور عبادت نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اب یہ بنیادی بات جاننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، 4837 نمبر کی حدیث، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نماز تہجد میں اتنا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پیر پھٹنے لگتا، ورم آ جاتا۔ صحابہ اکرام پوچھتے، میں نے بھی آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہ ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے عرش سے اعلان کیا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر رہا ہوں۔ عرش سے اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے، جب آپ کی مغفرت ہو گئی ہے آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جاتا ہے، آپ کا پیر پھٹنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ جواب دیتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اللہ نے میرے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کا اعلان عرش سے کیا ہے، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں ان کے شکریہ ادا کرنے کے لیے نماز تہجد ادا کرتا ہوں اور اتنا لمبا قیام کرتا ہوں۔ اب خصوصی طور پر اس ماہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا عمل ثابت ہے؟ چند احادیث ہیں، ان میں سے بطور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے، 1969 نمبر کی حدیث، اور اس حدیث کے راوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو ہم لوگ کہتے تھے کہ شاید آپ روزہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ کی زندگی کا معمول تھا، اور آپ کبھی ایسا لگاتار روزے چھوڑ دیتے تھے، جو نفلی روزے ہیں چھوڑ دیتے تھے، تو ہم کہتے تھے کہ آپ شاید روزہ رکھنے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأيته اکثر صیاما منہ فی شعبان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کسی مہینہ میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، اور دیگر مہینوں میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی کی روایت 736 نمبر کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے کبھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔
گویا کہ بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان دونوں مہینے مکمل روزہ رکھتے تھے، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا کہ شعبان کے مہینے میں آپ اکثر روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کیا ثابت ہے؟ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا، بلکہ ایک مہینہ بھی، حالانکہ بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ حکم دیا کہ جب 15ویں شعبان ختم ہو جائے تو اس کے بعد روزہ مت رکھو، تاکہ اس کے بعد جو فرض روزے ہیں رمضان کے تم کمزور نہ پڑ جاؤ۔ یہ امت کی شفقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو شفقت کی تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھا کرو، حالانکہ بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا ثابت ہے۔ روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ سنن نسائی 2357 نمبر کی حدیث، اور پوتائے رسول اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پوتا تھے، یعنی متبنہ، زید کو آپ نے متبنہ بیٹا بنایا تھا، منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو ان کا ایک بیٹا ہوا تھا جس کا نام تھا کیا؟ اسامہ، اور یہ محبوب رسول میں سے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے۔ تو اسامہ ابن زید نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی حکمت کیا ہے، وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک یا ذاک شہر یغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ یہ وہ مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اس مہینے سے اکثر لوگ کیا ہیں؟ غافل ہیں، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان جس مہینے میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائے تو میں روزے سے رہوں، اسی وجہ سے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور امہات المومنین، ہماری ماں اور بہنیں بھی آئی ہوئے ہیں، سنیں، امہات المومنین رضی اللہ عنہن کہتی ہیں کہ جو ہمارے رمضان کے روزے چھوٹ جاتے تھے، جو ایام خاص میں ہماری ماں اور بہنوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو امہات المومنین کہتی ہے کہ ہمیں وہ روزہ قضا کرنے کا وقت زیادہ تر شعبان ہی کے مہینے میں ملتا تھا، لہٰذا ہم شعبان کے مہینے میں چھوٹے ہوئے روزہ کی قضا کر لیا کرتے تھے۔ یہ ماں اور بہنوں کا عمل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو ایک مجموعی طور پر اس مہینے کی یہ فضیلت ہے، 15ویں شعبان کی فضیلت۔ کیا اس رات کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ اس کے بارے میں کم از کم 2-3 احادیث مروی ہیں جس کو علامہ ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اور بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف بھی کہا ہے۔ طبرانی، ابن حبان، امام بیہقی رحمہ اللہ نے ان احادیث کو نقل کیا ہے، اور ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن۔ 15ویں رات کو اللہ رب العالمین اپنی تمام مخلوقات کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے مغفرت کا، سوائے 2 قسم کے لوگوں کے، مشرک اور مشاہن، 2 لفظ استعمال ہوا۔ مشرک جو شرک کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اور مشاہن وہ انسان جو کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اس انسان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس حدیث کے بارے میں علامہ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، لہٰذا اس حدیث سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین مغفرت کرتا ہے، اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا۔ کیا مغفرت کی اگر رات ہے،
تو کیا ہم اور آپ اس رات میں شب بیداری کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آج امت مسلمہ کے بہت سارے لوگ اس رات میں بہت سارے اعمال کو انجام دیتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، اگلے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور آتش بازی کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، حلوہ پکاتے ہیں، قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، گھروں کی صفائی کرتے ہیں، اور روحوں کی آمد کا تصور کرتے ہیں، اور جو بزرگ انتقال کر چکے ہیں ان کی روحوں کی آمد کے سلسلے میں جو وہ اچھے پسندیدہ جو کھانا کھایا کرتے تھے اس کھانا کو باقاعدہ بنایا جاتا ہے اور پکایا جاتا ہے۔ یہ سارے رسم و رواج مسلم معاشرے کے اندر انجام دیے جاتے ہیں، حالانکہ ان تمام چیزوں کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بات کو آپ مان لیں کہ شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک حدیث جو بنو کلب کی روایت کی جاتی ہے امام ترمذی کے حوالے سے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے حوالے سے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ بنو کلب کے جو بکریوں کے بال کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر آتا ہے 15ویں شعبان کی رات کو، اور پھر اللہ رب العالمین بنو کلب کے بکریوں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع ہے، اور ضعیف اور موضوع حدیث پر عمل کرنا قطعاً درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ ہم اس حدیث کو بنیاد بنا کر ہم اور آپ اس پر عمل کریں۔ لہٰذا ان تمام جو اعمال کو انجام دی جاتے ہیں شب بیداری کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ تو صحابہ اکرام سے اس کا کوئی ثبوت ہے، اور نہ ہی کوئی صحیح حدیث اس کے بارے میں مستند کوئی روایت ہے۔ بعض لوگ شب بیداری کرتے ہیں اس وجہ سے کہ لیلہ مبارکہ تصور کرتے ہیں، جو سورہ دخان کے اندر آیت آئی ہوئی ہے کہ اس قرآن کو ہم نے لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ لیلہ مبارکہ برکت والی رات کون سی ہے؟ شب برات ہے، شب برات۔ اچھا، یہاں پر دو لفظ استعمال ہوا ہے، ایک شب، دوسرے کیا ہے؟ برات۔ شب فارسی لفظ ہے اور برات یہ عربی لفظ ہے، اور دنیا کے اندر کوئی بھی عبادت ہوتی ہے وہ اس کا نام ہی عربی سے رکھا جاتا ہے، لیلۃ القدر۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اسے شب قدر بتایا، لیکن قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ لیلۃ القدر کہا۔ تو شب ایک فارسی شریعت نازل ہوئی ہے عربی زبان پر، اور ہم نے اس رات کا نام کیا رکھا ہے؟ شب برات، شب معراج۔ یہ لفظ ہی بتاتا ہے کہ یہ شریعت کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اگر شریعت کا حصہ ہوتا تو قرآن اور حدیث کے اندر اس کا نام آتا عربی میں، فارسی لفظ لینے کی کیا ضرورت پڑتی؟ تو شب کا معنی رات ہوتا ہے، جبکہ عربی میں لیلہ کا معنی رات ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ لفظ جو شب برات استعمال کیا جاتا ہے، یہ لفظ، یہ جملہ ہی ہمیں اور آپ کو بتاتا ہے کہ شریعت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ آتش پرستی، آتش بازی کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، حلوہ پکاتے ہیں، قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے احادیث کا حوالہ دیتے ہیں، قبر کی زیارت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے، اہم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کیا کرتے تھے؟ لیکن کیا 15ویں شعبان ہی کی رات کو زیارت کے لیے جاتے تھے اور جماعت کے ساتھ جاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی حدیث مروی نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے شب برات کے نام سے قبر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کا عمل یہ درست نہیں ہے، بلکہ اگر یہ سنت سمجھ کر کر رہے تو یقیناً بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کوئی عمل کا ثبوت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ایسے عمل سے پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر کی زیارت کرو، قبر کی زیارت کرو گے دو فائدے ہوں گے، ایک فائدہ تمہارے لیے ہے، دوسرا فائدہ میت کے لیے ہے۔ میت کے لیے فائدہ یہ ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ گے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرو گے، اور جب تم قبرستان جاؤ گے تمہارے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ یہی وہ قبر ہے، یہی وہ زمین ہے، یہی وہ جگہ ہے جو ہمیں چند سال یا چند مہینے یا چند دن یا چند گھنٹے کے بعد آنا ہے۔ لہٰذا تم اللہ رب العالمین سے ڈرو گے اور برائیوں کو انجام دینا چھوڑ دو گے۔
تو دو فائدے ہوں گے قبر کی زیارت کے، لیکن انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ کیا کرے؟ قبر کی زیارت کرے۔ یہ موت کو یاد دلانے کا ایک ذریعہ ہے، اور مغفرت جو مر چکے ہیں مرحوم یا مرحومہ ہے اس کے مغفرت کا ایک ذریعہ ہے۔ لہٰذا قبر کی زیارت اس نیت سے انسان کو اکثر کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے روحوں کی آمد یا بڑوں کی عید کے نام سے بھی اس رات کو تصور کیا جاتا ہے۔ روح جو ایک مرتبہ جسم سے نکل جاتی ہے اس کا ٹھکانہ علیین ہے یا سجین ہے۔ آج مسلمانوں نے اسلام کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ صحیح مطالعہ اسلام کا نہیں ہے، اسلام کا صحیح مطالعہ نہیں ہے، ورنہ صحیح مطالعہ کرنے والے مسلمان ہو جاتے، اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی چرچا میں ہے، کیتھولک جو پادری ہے جنہوں نے اپنا نام عبد اللطیف رکھا ہے، جو سابق ہیلرین ہیگی ان کا نام تھا، اور وہ بہت بڑا چرچ کا پادری تھا، بلکہ امریکہ کے اندر اس کا ایک بہت بڑا سکہ تھا، لوگ مانتے تھے اس کو، ایک بڑے عالموں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کی کتابوں کو چرچوں میں پڑھا جاتا تھا، ان کی عبادت گاہوں میں پڑھا جاتا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس بنا پر کہ انہوں نے قرآن کو مطالعہ کیا اور قرآن کے اندر کوئی غلطی ہے کیا، اس چیز کو انہوں نے تلاشنا شروع کیا، اور اللہ رب العالمین نے اسے اسلام کی توفیق دی۔ ایک وہ ہے وسیم رضوی ملعون، جنہوں نے قرآن کے اندر 26 آیتوں کو نکالنا چاہا، خود اسلام سے نکلا اور ابھی غیروں سے بھی نکل رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے اسلام کا صحیح مطالعہ کیا ہوتا، صحیح تعلیمات اپنے دلوں کے اندر رکھا ہوتا اور صحیح تعلیمات کو سنا ہوتا، تو آج جو مسلمان رسم و رواج کے نام پر، شب برات اور شب معراج کے نام پر، آتش بازی کے نام پر، حلوے کے نام پر اور روحوں کی آمد کے نام پر جو برے برے اعمال کو انجام دیتے ہیں، یہ ان سے دور رہتے ہیں۔ قرآن ہمیں اور آپ کو کہتا ہے سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ جس انسان کی موت ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس بستی کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں وہ بستی کے لوگ کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے، جس کی موت ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین اسے دوبارہ لوٹاتا نہیں ہے۔ اور کب تک؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہا ہے کہ جب تک یاجوج اور ماجوج نہ آ جائے۔ اس کا مطلب کیا؟ کہ قیامت برپا نہ ہو جائے، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا آنا یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہے، اور جب یاجوج اور ماجوج یہ آ جائیں گے تو اس کے بعد ہی قیامت قائم ہوگی۔ تو انسان جو کہتے ہیں کہ روح کی آمد ہوتی ہے اس رات کو، اسی لیے اس کے پسندیدہ کھانا کو تیار کیا جاتا ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے، یہ تو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جو انسان مر جاتا ہے، اگر وہ اچھا انسان تھا اس کی روح علیین میں رہتی ہے، اگر کوئی انسان مرتا ہے اور اس کی روح بری روح تھی تو اس کی روح سجین میں رہتی ہے۔ لہٰذا علیین اور سجین ایک ایسا مقام ہے جہاں سے کوئی روح نکل نہیں سکتی ہے، پھر شب برات میں لوگوں کے گھر میں وہ کیسے روح آ سکتی ہے؟ لہٰذا مسلمانوں، اور اسی رات میں رسم و رواج کے نام پر نہ جانے کتنے فضول خرچی کیے جاتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں فضول خرچی، کوئی بھی ایسا تہوار نہیں ہے جس میں فضول خرچی کی تعلیم دی۔ دیگر مذہبوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ جس میں نہ تو ان کا کوئی ذاتی فائدہ ہے نہ عوام کا فائدہ ہے، چاہے وہ آتش بازی دیکھ لیجئے یا پٹاخے دیکھ لیجئے، یا جو بھی رسم و رواج کے نام پر جو انجام دیے جاتے ہیں دیگر مذہبوں میں، ان میں بہت زیادہ اکثر فضول خرچی ہے۔ اسلام میں فضول خرچی کی عبادت ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے، عید الفطر آپ ادا کرتے ہیں تو عید الفطر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ آپ ادا کرتے ہیں، قربانی کی عید کرتے ہیں، اس میں بھی آپ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، وہ بھی کوئی بیکار کی چیز نہیں ہے، انسان کو کھانے اور کھلانے کی چیز ہے۔ تو اسلام نے ہمیشہ اس چیز کی تعلیم دی ہے، جو تہوار ہے، جو عبادتیں ہیں، یہ عبادتیں ہمیں اور آپ کو فضول چیز کی تعلیم نہیں دیتی ہے۔ لہٰذا جو اس رات میں خاص طور سے جو عبادتیں کی جاتی ہے اور جس میں فضولیات کو انجام دیا جاتا ہے، اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کا ہم اور آپ مطالعہ کریں اور پڑھیں، سنیں، صحیح تعلیم کو سنیں۔ ان تمام عنوان کا خلاصہ یہی ہے مسلمانوں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اگر ہم واقعی کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے، آپ سے محبت کے ناطے ہم کیا کریں؟ کثرت سے روزہ رکھیں۔ صرف ایسا نہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کو شب بیداری کے نام پر شب بیداری کریں اور اگلے دن روزہ رکھیں، بلکہ ایک دن صرف روزہ رکھنا سنت سمجھ کر یہ بدعت ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روزہ رکھتے تھے، اس کی بھی حکمت بتلائی گئی، کیونکہ بندے کے اعمال اسی مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بندہ اگر چاہتا ہے کہ میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں، تو روزہ رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو اضافی عبادتیں کی جاتی ہے شب بیداری کے نام پر، یا کوئی اور نماز کے نام پر، یا کوئی اور روزہ کے نام پر، یا کوئی اذکار کے نام پر اگر کوئی عبادت کے طور پر انجام دی جاتی ہے تو یقیناً مانیے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، در حقیقت وہ اس کا کوئی شریعت میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن اور حدیث میں اس کا وجود ہوتا تو یقیناً اس کی تعلیمات قرآن کے اندر رہتی اور احادیث مبارکہ کے اندر رہتی۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کثرت سے رکھنے کا ثبوت ہے۔ اگر آپ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو کثرت سے روزہ رکھیں، اس کے علاوہ کوئی مزید اور اضافی کے طور پر عبادت نہیں ہے، نہ 15ویں شعبان کے رات میں شب برات کے نام سے شب بیداری، اور نہ ہی اس کے اگلے دن روزہ رکھنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تمام لوگوں کو کتاب و سنت کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام لوگوں کو بدعت اور خرافات اور تمام فضولیات سے اللہ رب العالمین بچائے۔ الہ العالمین کتاب و سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہو، اے اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے حسنات کو قبول فرما دے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہے اے اللہ تو انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہے اللہ تو اسے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرما دے۔ ہمارے مرحومین اور مرحومات کو ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ رب کریم جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔